کیا خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام سے وہاں کے عوام کی تکالیف میں اضافہ ہو جائے گا؟ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور ان کے حواریوں کے تحفظات کیا جائز ہیں؟ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے پر پی ٹی آئی سراپا احتجاج کیوں ہے؟ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ایسے ہیں جن کا جواب پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا مسلح افواج کے ساتھ بغض، شہداء کے لہو کے ساتھ غداری اور ملک دشمن سرگرمیاں ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آخر کیوں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتی ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے ہوشربا انکشافات محب وطن پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ خود پولیس حکام کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باعث فوجی مدد کے بغیر دہشت گردی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ 20 سے 30 ہزار اہلکار وی آئی پی ڈیوٹی پر مامور ہیں، جبکہ صرف 80 ہزار اہلکار دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ پولیس کی گاڑیاں اور انفراسٹرکچر ناکافی ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں مناسب تھانے بھی موجود نہیں۔ مزید یہ بھی انکشاف ہوا کہ پولیس کے لیے مختص بجٹ رنگ روڈ کے صرف 1 کلومیٹر کی تعمیر کی لاگت سے بھی کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی جس کا یہ نعرہ تھا کہ وہ وی آئی پی کلچر کو ختم کریں گے، مگر افسوس کہ ایک ایسا صوبہ جہاں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور جہاں حکمران قیام امن کے لیے فوج کی مدد لینے سے بھی انکاری ہے، وہاں کی 30,000 پولیس نفری وی آئی پیز کو سلیوٹ مارنے اور ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہے۔ کیا یہ سب اچانک ہوا؟ ہرگز نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں اور خوارج کا صفایا کرنے کے لیے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تاکہ وطن عزیز میں امن و امان قائم ہو سکے۔ مگر ستم کی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف ان شہداء کے خون سے غداری کی گئی، بلکہ دوبارہ ان خوارج کو اعلانیہ خیبر پختونخوا میں لا کر بسایا گیا۔ فوج کو آپریشن سے روکنے اور پولیس کو وی آئی پیز کی غلامی میں دینے کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ وجوہات اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ ہے۔ جی ہاں، یہ دھندا طالبان کی سرپرستی میں کیا جاتا ہے۔ بھنگ کی کاشت کرنے والوں، منشیات کا کاروبار کرنے والوں، اسمگلروں اور دہشت گردوں کے درمیان گٹھ جوڑ بالآخر دہشت گردی کی مالی معاونت اور سہولت کاری کا باعث بنتا ہے، کیونکہ افغانستان کے ذریعے منشیات کے گٹھ جوڑ کے اس گھناؤنے دھندے سے حاصل ہونے والی رقم کو ذاتی کاروبار اور کمائی کے علاوہ جرائم اور دہشت گردی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کیا اسمگلروں اور دہشت گردوں کے اس گٹھ جوڑ کو تباہ کر کے پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانا غلط ہے؟ یقیناً تمام پاکستانی اس بات سے متفق ہوں گے کہ اس زہر کا خاتمہ نہ صرف فوری ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی روک تھام بھی یقینی بنائی جائے۔ مگر افسوس، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے حواری اس آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ 13 سال گزر گئے مگر خیبر پختونخوا میں نیازی لاء کے نام پر صرف جھوٹ، کرپشن اور ناکامی کی تاریخ لکھی گئی۔ عمران نیازی نے تبدیلی، تعلیم اور انصاف کے نعرے لگائے، لیکن انجام یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد تقریباً 49 لاکھ ہے۔ دوسری جانب تعلیم دوست کہلانے والی پی ٹی آئی حکومت نے اربوں روپے کے جعلی ترقیاتی منصوبے، سیاسی بھرتیاں اور اسکولوں کے ٹھیکے اپنے ہی حامیوں میں بانٹے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کے پی کے میں 70% اسکول اب بھی بجلی، پانی، بیت الخلاء اور فرنیچر جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ کہاں ہیں وہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے انقلاب پسند جو دن رات خیالی ریاست مدینہ کے ترانے گاتے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی 49 لاکھ بچوں کے مستقبل پر بات کرنے کی ہمت کرے گا؟ بانی پی ٹی آئی نے نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا، انہیں کھوکھلے نعرے دے کر ان کو اخلاقیات سے عاری کر دیا۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ خیبر پختونخوا جہاں وہ 13 برس سے برسر اقتدار ہیں، وہ غیور پٹھانوں کی سرزمین اب بدماشوں اور کرمنلز کی اماجگاہ بن چکی ہے؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ صوبائی وزیر آفتاب عالم کا بھتیجا کھلے عام پولیس والوں کو
गालियां और धमकियां देता है, मगर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर करे भी क्यों ना, वो जानता है कि तारीखे इंसाफ के पख्तूनख्वा में ये अनटचेबल्स हैं। याद रहे, आफ्ताब आलम का एक भतीजा मुजाहिद आफरीदी गुवाहाट के मशहूर डॉक्टर आसमा रानी रेप केस का मरकजी मुलजिम था। जी हाँ, उसको निगरान हुकूमत के दौर में पुलिस ने इंटरपोल के जरिए दुबई से पख्तूनख्वा मुंतकिल किया, मगर जो ही उनकी हुकूमत आई वो रिहा हुआ और आफ्ताब आलम की वजारत में उसका मुशीर और सोने के कानों से भत्ताखोरी का फ्रंटमैन बन गया। उसी आफ्ताब आलम का एक और भतीजा जिया आफरीदी और कजन्स मलिक उस्मान और शाह हुसैन दरा आदम खेल के तमाम कोयला दलालों से भत्ता वसूली के फ्रंटमैन हैं। ये सूरत हाल हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश है। इसीलिए अगर हमें अपने मुल्क और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो इस इंतशारी टोले का मुहासबा करना होगा।